اب میں مولانا ہادی علی چودھری صاحب جو پروفیسر جامعہ احمدیہ کے ہیں سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ ان کی تقریر کا عنوان ہے خلافت روئے زمین پر آسمانی بادشاہت۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ اللہ نے تم میں سے ایمان لانے والوں اور مناسب حال عمل کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کو زمین میں خلیفہ بنا دے گا، جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنا دیا تھا، اور جو دین اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے وہ ان کے لیے اسے مضبوطی سے قائم کر دے گا، اور ان کے خوف کی حالت کے بعد وہ ان کے امن کی حالت تبدیل کر دے گا، اور ان کے خوف کی حالت کے بعد وہ ان کے لیے امن کی حالت تبدیل کر دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے اور کسی چیز کو میرا شریک نہیں بنائیں گے، اور جو لوگ اس کے بعد بھی انکار کریں گے وہ نافرمانوں میں سے قرار دیے جائیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، ملک روحانی کی شاہی کی نہیں کوئی نظیر، ملک روحانی کی شاہی کی نہیں کوئی نظیر، گو بہت دنیا میں گزرے ہیں امیر و تاجدار، مجھ کو کیا ملکوں سے میرا ملک ہے سب سے جدا، مجھ کو کیا تاجوں سے میرا تاج ہے رضوان یار۔ معزز سامعین، میری تقریر کا عنوان ہے خلافت روئے زمین پر الہی بادشاہت۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نبوت کی جانشینی میں قائم ہونے والی خلافت یعنی خلافت راشدہ کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں کہ خلیفہ جانشین کو کہتے ہیں، اور رسول کا جانشین حقیقی معنوں کے لحاظ سے وہی ہو سکتا ہے۔ رسول کا جانشین حقیقی معنوں کے لحاظ سے وہی ہو سکتا ہے جو ذلی طور پر رسول کے کمالات اپنے اندر رکھتا ہو۔ یہ خلافت راشدہ جو نبوت کے بعد قائم ہوتی ہے اس کا ترہ امتیاز ہے
کہ وہ ذلی طور پر اپنے اندر برکات و کمالات نبوت رکھتی ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں یہ روحانی زندگی اور باطنی بینائی جو غیر مذہب والوں کو حق کی دعوت کرنے کے لیے اپنے اندر لیاقت رکھتی ہے، یہی وہ چیز ہے جس کو دوسرے لفظوں میں خلافت کہتے ہیں۔ نبی کی قوت قدسیہ سے دل پھرتے ہیں، خدا تعالیٰ کی تجلیات ظاہر ہوتی ہیں۔ غیر مذہب والے نبی کی جماعت میں داخل ہوتے ہیں، اور یہی تجلی خلافت اور صرف خلافت میں ظاہر ہوتی ہے۔ ابھی اس دورے میں جو حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے اس سرزمین میں فرمایا، لاکھوں انسانوں تک پیغام پہنچا اور اسلام کے لیے ان کے دل نرم ہوئے۔ ہم مبلغین، ہم سیکٹریان، ہم افراد جماعت، ہم داعیان اللہ جو کوشش کرتے ہیں، ان کے مقابل پر وہ لیاقت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو غیر مذہب والوں کو حق کی دعوت کرنے کے لیے اپنے اندر لیاقت رکھتی ہے، یہی وہ چیز ہے جس کو دوسرے لفظوں میں خلافت کہتے ہیں۔ یہ لیاقت کہاں سے آتی ہے؟ آسمان سے برستی ہے اور خلافت پر برستی ہے، اور حصہ رسدی ہر اس شخص پر نازل ہوتی ہے جس کے اندر خلافت موجود ہے، جو اپنے اندر خلافت کو جذب رکھتا ہے۔ یہ وہ آسمانی بادشاہت ہے جو خلافت اس دنیا میں قائم کرتی ہے۔ آیت استخلاف جو ابھی آپ نے سنی، اس میں بیان شدہ ایمان اور عمل صالح کی شرائط ہی اس امر کی دلیل ہے کہ یہ آسمانی بادشاہت ہے، کیونکہ ایمانیات کا تمام تر دار و مدار اور ایمان کی بنیاد کلیتاً روحانیت پر ہے۔ اسی طرح نبی کی جماعت کے خوف کا امن میں بدلنا بتاتا ہے کہ یہ خدا تعالیٰ سے تعلق رکھنے والا خوف ہے، جو روحانی لحاظ سے امن کی ضمانت دیتا ہے اور جو روح کی تسکین کے سامان مہیا کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس میں جو علامات بیان کی گئی ہیں، خدا تعالیٰ نے خلافت راشدہ کی جو علامات بیان کی ہیں اس آیت میں، وہ صرف اور صرف اس خلافت کے بارے میں ہیں جو نبوت کے بعد اس کی جانشینی میں قائم ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں اس جگہ بادشاہت کا ذکر نہیں ہے بلکہ صرف مذہبی نعمتوں کا ذکر ہے۔ چنانچہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، کہ خدا اپنے قائم کردہ خلفاء کے دین کو دنیا میں قائم کر کے رہتا ہے۔ اب یہ اصول دنیا کے بادشاہوں کے متعلق نہیں، اور نہ ہی ان کے دین کو خدا تعالیٰ نے کبھی دنیا میں قائم کیا، بلکہ یہ اصول روحانی خلفاء کے متعلق ہی ہے۔ بس یہ آیت ظاہر کر رہی ہے کہ اس جگہ جس خلافت سے مشابہت دی گئی ہے وہ خلافت نبوت ہی ہے، نہ کہ خلافت ملوکیت۔ اسی طرح فرماتا ہے وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، کہ خدا ان کے خوف کو امن سے بدل دیتا ہے۔ یہ علامت بھی دنیاوی بادشاہوں پر کسی صورت میں چسپاں نہیں ہو سکتی، یہ علامت بھی دنیاوی بادشاہوں پر کسی صورت میں چسپاں نہیں ہو سکتی، کیونکہ دنیاوی بادشاہ اگر آج تاج و تخت کے مالک ہوتے ہیں تو کل تخت سے علیحدہ ہو کر بھیک مانگتے دیکھے گئے ہیں۔ اسی طرح خدا تعالیٰ کی طرف سے ان کے خوف کو امن سے بدل دینے کا کوئی وعدہ نہیں ہوتا، بلکہ بسا اوقات جب کوئی سخت خطرہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کے مقابلے کی ہمت تک کھو بیٹھتے ہیں۔ پھر فرماتا ہے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کہ وہ خلفاء میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ گویا وہ خالص موحد اور شرک کے شدید ترین دشمن ہوں گے، مگر دنیا کے بادشاہ تو شرک بھی کر لیتے ہیں، حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ ان سے کبھی کفر بواہ یعنی کھلا کھلا کفر صادر ہو جائے۔ پس وہ اس آیت کے مصداق کس طرح ہو سکتے ہیں؟ فرماتے ہیں چوتھی دلیل جس سے یہ ثابت ہوتا ہے
کہ ان خلفاء سے مراد دنیاوی بادشاہ ہرگز نہیں، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، یعنی جو لوگ ان خلفاء کا انکار کریں گے وہ فاسق ہو جائیں گے۔ اب بتاؤ کہ جو شخص کفر بواہ کا بھی مرتکب ہو سکتا ہو، آیا اس کی اطاعت سے انکار کرنا انسان کو فاسق نہیں بنا سکتا؟ فسق کا فتویٰ انسان پر اسی صورت میں لگ سکتا ہے جب وہ روحانی خلفاء کی اطاعت کا انکار کرے۔ فرمایا غرض یہ چاروں دلائل جن کا اس آیت میں ذکر ہے اس امر کا ثبوت ہیں کہ اس آیت میں جس خلافت کا ذکر کیا گیا ہے وہ خلافت ملوکیت نہیں۔ پس جب خدا نے یہ فرمایا لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ ہم ان خلیفوں پر ویسے ہی انعامات نازل کریں گے جیسے پہلے خلافات پر انعامات نازل کیے، تو اس سے مراد یہی ہے کہ جیسے پہلے انبیاء کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی تھی اسی طرح ان کی مدد ہوگی۔ بس اس آیت میں خلافت نبوت سے مشابہت مراد ہے، نہ کہ خلافت ملوکیت سے۔ یہ سوچنے والی بات ہے اور غور کرنے والی بات ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ ہم ان خلیفوں پر ویسے ہی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان خلیفوں پر ویسے ہی انعامات نازل کریں گے جیسے پہلے خلفاء پر انعامات نازل کیے تھے، تو اس سے مراد یہی ہے کہ جیسے پہلے انبیاء کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی رہی ہے اس طرح ان کی مدد ہوگی۔ یہ خلافت ہے جو اپنے اندر ذلی طور پر کمالات نبوت رکھتی ہے۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں آپ کے خلفاء نبی تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں، آپ کی امت میں خلافت راشدہ ہے جو علی منہاج نبوت ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نبیوں کی مدد کرتا ہے اسی طرح اس امت کے خلفاء راشدین پر اللہ تعالیٰ آسمان سے اپنے فرشتے روح القدس مدد لے کر آتے ہیں، اس کے کام کرتے ہیں۔ یہ وہ ذلی طور پر نبوت کے کمالات ہیں جو اس خلافت میں ہیں، یہی روحانی بادشاہت ہے۔ معزز سامعین، 12ویں صدی کے مجدد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے پوتے حضرت شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بہت ہی معرکہ آرا کتاب ہے منصب امامت۔ اس کتاب کا ایک مختصر کتاب ہے، تقریباً 150 صفحات کی، چھوٹی تختی پر ہے، لیکن جو انہوں نے نبوت کے بارے میں لکھا اور خلافت، اس کے بعد خلافت راشدہ کے بارے میں لکھا ہے، اس میں عظمت و شان خلافت اور عرفان خلافت کا گویا شہد ٹپکتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے سے پیوستہ زمانے کا یہ بزرگ خلافت راشدہ کی عظمت و شان میں وہ کچھ لکھ گیا ہے جو ایک شاہکار ہے۔ گویا وہ افق پر خلافت راشدہ کو قائم ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور خفتگان امت کو بیدار کر رہا تھا کہ دیکھو خلافت تمہارے دروازے پر ہے، اس سے محروم نہ ہو جانا، اٹھو اور اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی آنکھیں کھولو، اس کی طرف لپکو۔ وہ کیا لکھتا ہے؟ وہ فرماتے ہیں خلیفہ راشد، اب دیکھیں آسمانی بادشاہت کے رنگ، یہ جماعت احمدیہ کی تحریر نہیں ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے پہلے گزرے ہوئے بزرگ کی تحریر ہے، لیکن لکھتا خلافت راشدہ کے بارے میں ہے، اور خاص طور پر مسیح موعود کی آمد کے بعد قائم ہونے والی خلافت کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے خلیفہ راشد سایہ رب العالمین ہے، خلیفہ راشد سایہ رب العالمین ہے، ہم محسوس کرتے ہیں یہ سایہ ہمارے سروں پر ہے، اس کی برکتیں ہم پر نازل ہوتی ہیں، ہم اسے محسوس کرتے ہیں۔ ہم سایہ انبیاء مرسلین، وہ نبیوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ان کے سائے میں رہتا ہے۔ سرمایہ ترقی دین، حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ دین نے ہمیشہ خلافت کے ذریعہ ترقی کی ہے اور آئندہ بھی خلافت کے ذریعہ ترقی کرے گا۔
یہی وہ بات لکھتے ہیں کہ سرمایہ ترقی دین خلافت راشدہ ضمانت ہے اسلام کی ترقی کی، دین کے احیاء کی، اس کے نفوذ کی۔ ہم پایا ہے ملائکہ مقربین، خدا کے فرشتوں کا ہم پایا ہے، اور یہی تفسیر ہے اسجدوا لآدم۔ جب پہلا خلیفہ قائم ہوا اللہ تعالیٰ نے کہا اسجدوا لآدم، اس آدم کی اطاعت کرو، فرشتوں کو اس کی اطاعت کے لیے لگایا ہے۔ یہ خلافت راشدہ ہے۔ پھر کہتے ہیں دائرہ امکان کا مرکز۔ کیا بات کی ہے؟ دائرہ امکان کا مرکز بظاہر بڑی مشکل عبارت ہے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو حل فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قرب میں اتنا ترقی کرتا ہے کہ اس کا محبوب اس کا ولی بن جاتا ہے، تو خدا تعالیٰ اسے قوت تکوین عطا کرتا ہے، اپنے کن فیکون کی طاقت میں اسے شامل کرتا ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض پراگندہ بال اور پریشان حال لوگ نظر آتے ہیں، مگر جب خدا پر قسم کھاتے ہیں تو خدا ان کی قسم پوری کرتا ہے۔ لو اقسم علی اللہ لا برہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ولایت کے مقام پر ہوتے ہیں۔ خلیفہ راشد تو ان کا سردار ہے، سید الاولیاء ہے، ان کا بادشاہ ہے، ان کا شہنشاہ ہے۔ اس سے قوت تکوین میں خدا کیوں نہیں داخل کرے گا؟ چنانچہ حضرت سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دائرہ امکان کا مرکز ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ساری تفصیل اپنی کتاب برکات دعا میں تحریر فرمائی ہے، اور حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فتوح الغیب سے ایک حوالہ بھی وہاں درج کیا ہے کہ جب ایسے لوگ اس مقام پر پہنچتے ہیں قرب الہی کے، تو ان کے ذریعہ ہوائیں رخ بدلتی ہیں، ان کی دعاؤں سے کھیتیاں اگتی ہیں، ان کی دعاؤں سے بارشیں برستی ہیں، خدا اپنی تقدیر کے رخ موڑ دیتا ہے ان کی دعاؤں سے۔ ایسے لوگوں کا بادشاہ، ان کا شہنشاہ خلیفہ راشد ہے، دائرہ امکان کا مرکز، تمام وجوہ سے باعث فخر ارباب عرفان کا افسر ہے، دفتر افراد انسی کا سر ہے۔ دفتر افراد انسی کا سر ہے، سر راز کو کہتے ہیں، بھید کو کہتے ہیں۔ یہ دفتر افراد انسی کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ انسان کو پیدا کرنے کا راز یہ ہے کہ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ، وہ میرے بندے بنے۔ جن و انس کو خدا نے پیدا کیا کہ وہ خدا کے بندے بنے، اور یہ خلافت راشدہ اس کا بھید ہے۔ نبی اپنا زمانہ گزار کر چلا جاتا ہے، اس کے کمالات ذلی طور پر منتقل ہوتے ہیں خلیفہ راشد میں، وہ سلسلہ چلتا ہے۔ اور مبارک ہو اس جماعت کو جو مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت ہے، جس کے لیے آپ نے خدا کی تقدیر یہ لکھ دی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت میں یہ تقدیر لکھی ہے کہ یہ خدا کا سایہ ہمارے اوپر، یہ دفتر افراد انسی کا سر ہمارے ساتھ تا قیامت رہے گا۔ اور یہ آیت استخلاف میں موجود ہے، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ خلافت کے ذریعہ یہ حقیقی عبادت قائم ہوگی، یعنی نبوت کے بعد خلافت ہے جو اللہ تعالیٰ کی حقیقی عبادت کا دفتر قائم کرتی ہے۔ یہ انسان کی پیدائش کا بھید ہے۔ کیسا عظیم الشان فکرہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں اس کا دل تجلی رحمان کا عرش ہے، اس کا سینہ رحمت وافرہ اور اقبال جلالت یزداں کا پرتو ہے، اس کی مقبولیت جمال ربانی کا عکس ہے، اس کا قہر تیغ قضا اور مہر عطیات کا منبع، اس کے جلووں میں رحمت و قہری تجلیات، اس کے جلووں میں رحمت و قہری تجلیات، جلوہ کناں ہے اس میں خدائی، یہی تو ہے۔ پھر تحریر فرماتے ہیں اس سے راز معارضہ تقدیر ہے، یعنی اس سے منہ موڑنا، تقدیر سے منہ موڑنا ہے، اور اس سے مخالفت رب قدیر ہے۔
جو کمال اس کی خدمت گزاری میں صرف نہ ہو خیال ہے پر از خلل، دماغ کی خرابی والا خیال ہے۔ جو کمال اس کی خدمت گزاری میں صرف نہ ہو وہ خیال ہے پر از خلل، اور جو علم اس کی تعظیم و تقریر کے بیان میں نہ لایا گیا سراسر وہم باطل و محال ہے۔ جو صاحب کمال اس کے ساتھ اپنے کمال کا موازنہ کرے وہ مشارکت حق تعالیٰ پر مبنی ہے۔ بڑی بات ہے کہ جو اس کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے وہ خدا سے مقابلہ کرتا ہے، اور اس زمانے میں جو خدا نے تقدیر لکھی ہے وہ یہ ہے کہ یہ خلافت دائمی ہے، یہ تا قیامت ہمارے ساتھ رہے گی۔ اس کے مقابل پر جو کھڑا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مقابل پر کھڑا ہوتا ہے۔ پھر وہ تحریر فرماتے ہیں، اہل کمال کی علامت یہی ہے کہ اس کی خدمت میں مشغول اور اس کی اطاعت میں مبذول رہیں، اس کی ہمسری کے دعوے سے دستبردار رہیں اور اسے رسول کی جگہ شمار کریں۔ اور ساتھ ہی تحریر فرماتے ہیں خلیفہ راشد نبی حکمی ہے، یعنی وہ نبی کے احکام اور اس کی شریعت کو نافذ کرنے والا ہے، اس کا حکم نبوت کے حکم کی ذیل میں آتا ہے۔ گو وہ فی الحقیقت پائے رسالت کو نہیں پہنچا لیکن منصب خلافت احکام انبیاء اللہ کے ساتھ منسوب ہوا۔ بہت ہی خوبصورت اور پرعرفان عبارت ہے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام آسمانی بادشاہت اور ملک روحانی کی شاہی کو تمام تر جامعیت کے ساتھ سمجھاتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ خلیفہ جانشین کو کہتے ہیں، اور رسول کا جانشین حقیقی معنوں کے لحاظ سے وہی ہو سکتا ہے جو ذلی طور پر رسول کے کمالات اپنے اندر رکھتا ہو۔ اس واسطے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ چاہا کہ ظالم بادشاہوں کا لفظ اطلاق ہو، کیونکہ خلیفہ در حقیقت رسول کا ذل ہوتا ہے، اور چونکہ کسی انسان کے لیے دائمی طور پر بقا نہیں، لہٰذا خدا تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ رسولوں کے وجود کو جو تمام دنیا کے وجودوں سے اشرف و اولیٰ ہیں ذلی طور پر ہمیشہ کے لیے تا قیامت رکھے۔ یہ نبوت کو تا قیامت جاری رکھنے کے لیے خلافت راشدہ کا سامان ہے۔ اسی غرض سے خدا تعالیٰ نے خلافت کو تجویز کیا تا دنیا کبھی اور کسی زمانے میں برکات رسالت سے محروم نہ رہے۔ معزز سامعین، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس آسمانی بادشاہت یعنی خلافت علی منہاج نبوہ، خلافت راشدہ، خلافت حقہ اسلامیہ احمدیہ کی جو علامات بیان فرمائی ہیں اس میں فرمایا کہ اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ پہلی علامت یہ ہے کہ اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے، دوسری یہ ہے کہ اس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہ ہوگا۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ اے عزیزو، جبکہ قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ دو قدرتیں دکھلاتا ہے تا مخالفوں کی دو جھوٹی خوشیوں کو پامال کر کے دکھلاوے، سو اب ممکن نہیں کہ خدا تعالیٰ اپنی قدیم سنت کو ترک کر دے۔ اس لیے تم میری اس بات سے جو میں نے تمہارے سامنے بیان کی غمگین مت ہو اور تمہارے دل پریشان نہ ہو جائیں، کیونکہ تمہارے لیے دوسری قدرت کا دیکھنا بھی ضروری ہے۔ اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ وہ دائمی ہے، جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہ ہوگا۔ یہ دو نشانیاں ہیں اس خلافت راشدہ کی جو آسمانی بادشاہت کی ہیں۔ ایک، نبوت کے بعد جو چیز قائم ہونی ہے وہ خلافت راشدہ ہے اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے، اور یہ سلسلہ تا قیامت ممتد ہے۔ اور اس کا ظہور تیسری علامت ہے کہ انداز ظہور کیا ہے اور انداز قیام کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اس کا قیام حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی مثال ہوگا۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں جیسا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے وقت میں ہوا، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ایک بے وقت موت سمجھی گئی اور بہت سے بادیہ نشین نادان مرتد ہو گئے اور صحابہ بھی مارے غم کے دیوانے کی طرح ہو گئے، تب خدا تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کو کھڑا کر کے دوبارہ اپنی قدرت کا نمونہ دکھایا اور اسلام کو نابود ہوتے ہوتے تھام لیا۔ یہ وہ خلافت کا کمال ہے جو اللہ تعالیٰ اس نبوت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نبوت کے بعد قائم فرماتا ہے، اور وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے رنگ میں ہے کہ جب بھی ہوگا ایک خلیفہ ہوگا اور اسے خدا قائم کرے گا۔ چنانچہ
جماعت کی 105 سالہ خلافت کی تاریخ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی خلافت کا انتظام کیا ہے اور پے در پے کیا ہے اور آئندہ بھی پے در پے ہوتا رہے گا، وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی مثال ہوتا رہے گا۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ سورہ جمعہ کی آیات 3 اور 4 کی تفسیر میں اسی پہلو کو جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا اس کی تفسیر کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود کے زمانے کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تشبیہ دی ہے اور فرمایا ہے کہ ایک دفعہ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی اور ایک دفعہ وہ پھر ایک اور قوم کی تربیت کریں گے جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئی۔ بس مسیح موعود کی جماعت کو صحابہ رضوان اللہ علیہم سے مشابہ قرار دے کر بتایا دیا کہ دونوں میں ایک ہی قسم کی سنت جاری ہوگی۔ بس جس طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا سلسلہ جاری ہوا ضرور تھا کہ مسیح موعود کے بعد بھی ایسا ہی ہوتا۔ چنانچہ خود مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے الوصیت میں لکھ دیا ہے کہ جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر کے ذریعہ دوسری قدرت کا اظہار ہوا، ضرور ہے کہ تمہیں بھی ایسا ہی ہو۔ اور اس عبارت کے پڑھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے بعد سلسلہ خلافت کے منتظر تھے۔ معزز سامعین، خلافت راشدہ آسمانی بادشاہت ہے اور آسمانی بادشاہت کے ساتھ فرشتوں کا نازل ہونا، خدا تعالیٰ کا اس کے ساتھ کھڑا ہونا، اس کی پشت پر کھڑا ہونا، یہ ایک لازمی خاصہ ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب فتنہ پردازوں نے خلافت کو ختم کرنے کی کوشش کی تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے ان کو اسی طرح متوجہ کیا کہ خلافت راشدہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت وہ خلافت ہے جس کے ذریعہ سے آسمان سے فرشتے اترتے ہیں۔ چنانچہ وہ انہیں خبردار کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ویلکم، برا ہو تمہارا، ان مدینتکم محفوفۃ بملائکۃ اللہ، کہ تمہارا یہ شہر مدینہ فرشتوں کے گھیرے میں ہے، اس پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ واللہ ان قتلتموہ لتترکنہ، کہ اگر تم نے حضرت عثمان کو قتل کر دیا تو خدا کی قسم یہ فرشتے اس شہر کو چھوڑ جائیں گے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ملائکہ سے فیوز حاصل کرنے کا ایک یہ بھی طریق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ خلفاء سے مخلصانہ تعلق قائم رکھا جائے اور ان کی اطاعت کی جائے۔ سچے خلفاء سے تعلق رکھنا ملائکہ سے تعلق پیدا کر دیتا ہے اور انسان کو انوار الہیہ کا محبت بنا دیتا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایسا ہوا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ فتنے اٹھے، ہر دور میں ایسا ہوتا آیا ہے کہ خلافت کے مقابل پر یا خلافت کو ختم کرنے کے لیے بعض تحریکیں اٹھتی ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ایسے لوگ بعض نئے شوشے چھوڑتے ہیں کہ مجدد آئے گا خلافت ختم ہو جائے گی۔ ایسے لوگوں کے لیے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کی زبان سے میں یہ تنبیہ کرنا چاہتا ہوں، یعنی آپ کی تنبیہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو یہ ایسے فتنے اٹھاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے، میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ ایسے لوگ اگر 100 سال کی عمر بھی پالیں اور مر جائیں تو نامرادی کی حالت میں مریں گے اور کسی مجدد کا منہ نہیں دیکھیں گے، یعنی ایسا مجدد جو خلافت کے مقابل پر کھڑا ہو۔ ان کی اولادیں بھی لمبی عمر پائیں اور مرتی چلی جائیں، اور ان کی اولادیں بھی لمبی عمر پائیں اور مرتی چلی جائیں، خدا کی قسم خلافت احمدیہ کے سوا کہیں اور مجددیت کا منہ نہیں دیکھیں گی۔ یہی وہ تجدید کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے جو ہر صدی کے سر پر ہمیشہ جماعت کی ضرورتوں کو پورا کرتا چلا جائے گا۔ خلیفہ راشد چاہے کوئی محدث ہو، مجدد ہو یا ولی ہو، اس کا سرتاج ہے، اس کا شہنشاہ ہے، اس کا سید و آقا ہے، اس سے باہر کوئی نہ مجدد ہو سکتا ہے، نہ کوئی ولی نہ محدث۔ ایسے لوگ جو ایسے فتنے اٹھاتے ہیں، آج سے 1500 سال پہلے حضرت حنظلۃ الکاتب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی نے بھی انہیں تنبیہ کی تھی۔
اور وہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں عجبت لما یخوض الناس فیہ یرومون الخلافۃ ان تزولا، کہ مجھے تعجب ہوتا ہے ایسے لوگوں پر جو خلافت پر باتیں کرتے ہیں کہ یہ زائل ہو جائے. وَلَوْ زَالَتْ لَزَالَ الْخَيْرُ عَنْهُمْ، اگر خلافت ان سے چلی گئی تو اصل اور حقیقی خیر ان سے اٹھ جائے گی. وَلَاقُوا بَعْدَهَا ذُلًّا ذَلِيلًا، اور اس کے بعد وہ یقیناً ذلت اور نکبت کی گہرائیوں میں اترتے چلے جائیں گے. یہاں پر ہی انہوں نے بس نہیں کی. آگے وہ کہتے ہیں فَقَانُوا كَالْيَهُودِ أَوِ النَّصَارَىٰ، اسی پر بس نہیں ہوگی کہ وہ ذلیل و خوار ہو جائیں گے، بلکہ وہ یہود و نصارہ کی طرح ہو جائیں گے. سوان کلہم ضلوا سبیلا، یہ دونوں ہی گم کردہ راہ ہدایت ہے. یہ تنبیہ ان لوگوں کے لیے آج بھی موجود ہے. آخر میں معزز سامعین، حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اس خلافت آسمانی بادشاہت کے قیام کی نصیحت فرمائی، وصیت فرمائی، آپ فرماتے ہیں سو تم خدا کی قدرت ثانی کے انتظار میں اکٹھے ہو کر دعا کرتے رہو، اور چاہیے کہ ہر ایک صالحین کی جماعت ہر ایک ملک میں اکٹھے ہو کر دعا میں لگے رہے تا دوسری قدرت آسمان سے نازل ہو اور تمہیں دکھاوے کہ تمہارا خدا ایسا قادر خدا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی اس وصیت کی حقیقی اور اصل تشریح کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے تم دعاؤں میں لگے رہو تا قدرت ثانیہ کا پے در پے تم میں ظہور ہوتا رہے. تم ان ناکاموں اور نامرادوں اور بے علموں کی طرح مت بنو جنہوں نے خلافت کو رد کر دیا، بلکہ تم ہر وقت ان دعاؤں میں مشغول رہو کہ خدا قدرت ثانیہ کے مظاہر تم میں ہمیشہ کھڑے کرتا رہے تاکہ اس کا دین مضبوط بنیادوں پر قائم ہو جائے، شیطان اس میں رخنہ اندازی کرنے سے ہمیشہ کے لیے مایوس ہو جائے. فرمایا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے قدرت ثانیہ کے نزول کے لیے دعاؤں کی جو شرط لگائی ہے وہ کسی ایک زمانے کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں اس ارشاد کا یہ مطلب تھا کہ میرے زمانے میں تم یہ دعا کرو کہ تمہیں پہلی خلافت نصیب ہو، اور پہلی خلافت کے زمانے میں اس دعا کا یہ مطلب تھا کہ الہی اس کے بعد ہمیں دوسری خلافت ملے، اور دوسری خلافت میں اس دعا کے یہ معنی ہیں کہ تمہیں تیسری خلافت ملے، اور تیسری خلافت میں اس دعا کے یہ معنی ہیں کہ تمہیں چوتھی خلافت ملے. ایسا نہ ہو کہ تمہاری شامت اعمال سے اس نعمت کا دروازہ تم پر بند ہو جائے. بس ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعاؤں میں مشغول رہو، اور اس امر کو اچھی طرح یاد رکھو کہ جب تک تم میں خلافت رہے گی دنیا کی کوئی قوم تم پر غالب نہیں آ سکے گی، اور ہر میدان میں تم مظفر و منصور ہوگے، کیونکہ خدا کا وعدہ ہے جو اس نے ان الفاظ میں کیا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. مگر اس بات کو بھی یاد رکھو من کفر بعد ذالک فاولئک ھم الفاسقون. معزز سامعین، حقیقت یہ ہے کہ خلافت ضمانت ہے اسلام کی ترقی اور اس کے غلبے کی. خلافت ضمانت ہے شریعت کے احکام کی اشاعت کی. خلافت ضمانت ہے ہر مومن کی انفرادی اور اجتماعی بقا کی. خلافت ضمانت ہے جماعت میں یکجہتی اور اتحاد کی. خلافت ذریعہ ہے روحانی بادشاہت کے قیام کا، اور خلافت عکاس ہے جملہ انوار و برکات نبوت کی. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اسلام کبھی ترقی نہیں کر سکتا جب تک خلافت نہ ہو. ہمیشہ خلفاء کے ذریعے اسلام نے ترقی کی ہے اور آئندہ بھی اسی ذریعے سے ترقی کرے گا. حسن یکجہتی، صبر و رضا، ارتقاء سب نظام خلافت سے ممکن ہوا. منکرین خلافت سے پوچھو ذرا ان پہ شمس و قمر کیسے ڈھلتے رہے. بس خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ خلافت کی برکتوں سے یہی عالم اسلام تمکنت، استحکام، شان و شوکت اور غلبہ حاصل کر سکتا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی نظام یا طریقہ مذکور نہیں ہے جو اسلام کے لیے ترقی کا موجب بن سکے. بس اپنے پیارے امام حضرت
خلیفۃ المسیح خام سیدہ اللہ تعالیٰ بن اسلز کی زبان سے سنو۔ آپ فرماتے ہیں، اے مسیح محمدی کے پیارو، اے مسیح محمدی کے پیارو، آج اس مسیح نے یہ امانت تمہارے سپرد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مومنین سے کیے گئے وعدے سے فیض اٹھانے کے لیے اس امانت کی حفاظت کرو، اپنے عمل سے اس کی حفاظت کرو، اپنی دعاؤں کے ساتھ اس کی حفاظت کرو، اپنی دعاؤں کے ساتھ اس انعام کو نئی صدی میں داخل کرو کہ پھر ان قربانیوں کی وجہ سے تمہارے آبا نے کی، ان قربانیوں کی وجہ سے جو تم نے کی، اس کو نئے پھل لگتے جائیں۔ اپنے بڑوں کے پھینکے ہوئے بیج کے پھل تم نے کھائے، اب ایسے کھیت تیار کرو اور دعاؤں سے ان کی ایسی آبیاری کرو کہ اس کے شیریں پھل آئندہ خلافت کی صدی تمہاری نسلیں بھی کھائیں۔ لہٰذا ہم آج اسی طرح عزم و حمد کے ساتھ عہد کرتے ہیں جس طرح مورخہ 27 مئی 2008 کو خلافت احمدیہ کے قیام کے 100 سال پورے ہونے پر حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز نے یہ عہد اور اقرار لیا تھا کہ ہم نظام خلافت کی حفاظت اور اس کے استحکام کے لیے آخری دم تک جد و جہد کرتے رہیں گے اور اپنی اولاد در اولاد کو ہمیشہ خلافت سے وابستہ رہنے اور اس کی برکات سے مستفیض ہونے کی تلقین کرتے رہیں گے تاکہ قیامت تک خلافت احمدیہ محفوظ چلی جائے اور قیامت تک سلسلہ احمدیہ کے ذریعہ اسلام کی اشاعت ہوتی رہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا دنیا کے تمام جھنڈوں سے اونچا لہرانے لگے۔ آج پھر ہم ان عہدوں کا اپنے دلوں میں تازہ رکھنے کا عہد کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں یہ عہد نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے قلب و روح کو برکات و انوار خلافت سے روشن کر دے، ہمارے نہاں خانہ دل کو خلافت کے ذریعہ نور نبوت سے روشن کر دے۔ آمین اللہم آمین۔ خلافت روشنی صبح ازل کی، عروج آدم خاکی کی جھلکی، مقام اس کا ہے مضمر اس جدو میں، حکومت یہ خدائے لم یزل کی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔